ایران اور امریکہ تناظر میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اس میں بہت ساری مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن فیک نیوز کا سلسلہ بھی جاری رہا. اب سی بی ایس نے پاکستان کے حوالے سے خبر لگائی اور پاکستان نے پھر اس کی تردید بھی کر دی ہے. پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق سی بی ایس کی رپورٹ مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سی بی ایس رپورٹ کے دعوے قیاس سرائیوں پر مبنی ہیں اور حقائق سے مکمل متصادم ہیں. ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات کے دوران سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے آئے تھے. کچھ طیارے اور معاون عملہ آئندہ مذاکرات کی توقع میں عارضی طور پر پاکستان میں موجود رہے. پاکستان میں موجود ایرانی طیاروں کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے. ترجمان نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد میں موجودہ انتظامات کے تحت سہولت فراہم کی گئی. پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب. ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کی تو ٹرینڈ بہت زیادہ اب ہو گیا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں، مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے. اب سب کو معلوم ہے کہ جب یہاں پر مذاکرات کی فرسٹ راؤنڈ آف ٹاک ہوا تو اس میں امریکی بھی آئے ہوئے تھے، ایرانی بھی آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی کافی دن تک یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ ہو سکتا ہے نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہو جائے. امریکی صحافی خود یہاں پر کافی عرصے پاکستان میں قیام پذیر رہیں بیکاز انہیں بھی لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہو سکتے ہیں. ایسے میں اس طرح کی خبریں فلوٹ کرنا کہ جی ایرانی طیارے یہاں پر تھے، اور آپ کے خیال میں یہ جو اسپوائلر ہیں یہ کیا مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں یہ اس کو سنسنی آپ کہہ لیں کہ اس کو سنسنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، مس لیڈنگ ہے، اور ایک ایسا ڈسٹریکٹرز میں آپ شامل کر رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ دیر انڈرمائننگ جو آن گوئنگ جو پیس ایفرٹس ہیں، یا پھر دیکھیں کس کے بہاف پہ یہ ایسا کر رہے ہیں، جب کہ پاکستان ایک بڑے سنسیریٹی کے ساتھ دو ممالک کو 47 ایئرس میں لا کے ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے، اور اس کے بعد آپ ایک ایسے سچویشن کو پینٹ کر رہے ہیں جو بالکل حقیقت میں ہے ہی نہیں ہے، اور بلون آؤٹ آف پروپورشن ہے کہانی. آپ ایسے بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں اسلام آباد کی جب بات چیت تو پہلے 1.0 جب ہو رہی تھی تو اس وقت ایرانی بھی یہاں پہ آئے اور امریکنز بھی آئے. ان کے ساتھ بھی دیکھیں بہت سارے جہاز آئے، ڈپلومیٹک سٹاف بھی آئے، ان کا سیکورٹی ٹیمز بھی آئی، ان کا ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی آئے. تو پھر اس کے دوران میں اسی طرح ایرانی بھی یہاں پہ آئے تھے. جب پہلا راؤنڈ مکمل ہوا تو کچھ ایرانی جہاز یہاں رکے رہے. وہ اس لیے تھے کہ وہ اس توقع میں تھے کہ ہو سکتا ہے جو دوسرے راؤنڈ کے بات چیت جلد یہاں پہ شروع ہو جائے. تو سنس وہ ہونے سکی تو پھر وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں کہ پاکستان تھرو آؤٹ جب سے یہ بات چیت ہم کروا رہے ہیں، یہ میڈیٹ کروا رہے ہیں، تو ایبسلیوٹلی ٹرانسپیرنٹ رہا ہے دونوں سائڈز کے لیے. اس لیے سب کا اعتماد پاکستان پہ رہا ہے. اور اب اس میں جو آپ جو یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ابھی کیونکہ یہ جہاز جو رکے تھے یہاں سیز فائر کے دوران رکے تھے، اور سیز فائر میں دیکھیں ایران کے اندر بھی کہیں حملہ نہیں ہوا ہے. تو سملرلی یہاں پہ جو پاکستان میں رہے، سیز فائر میں رہے، سو دے ور ناٹ ہیئر ڈیورنگ دی ایکٹیو کنفلکٹ. یہ اصل میں کہانی اس طرح گڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح ایسے آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں لائکلی کہ ہم وی آر ایکٹیولی کوئی ہم پریزرو کرنا چاہ رہے تھے ان کے ایئر کرافٹ. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاز جب یہاں پہ تھے تو اٹ واز ڈیورنگ دی سیز فائر یہاں پہ تھے. سو دیکھیں کہ انفارچونیٹلی یہ ایک قسم کے بائی ڈیزائن ایسی بات ہو رہی ہے. پاکستان ہیز بین ویری امپارشل، ٹرانسپیرنٹ اور کنسٹرکٹیو قسم کی فیسیلیٹیشن پاکستان کروا رہا ہے. پاکستان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ویسٹ ایشیا، اور اس کے لیے وہ سارے ایکنالج پاکستان کے لیے کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک جسٹ ملائن ہے، جس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اسرائیل کے بہاف پہ لوگ کر رہے ہیں، یا انڈیا کے بہاف پہ کر رہے ہیں، یا کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کچھ چینلز ایسا کر رہے ہیں. بالکل، ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا ہے جو اسپوائلرز ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن مس انفارمیشن جو ہے پھیلاتے رہے جو کہ بعد میں ڈیبنک بھی ہوتی رہی. تو اس کی تردید پاکستان نے کر دی. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے، اس سال پر بات کر رہے تھے.